کلاؤڈ برسٹ، فلیش فلڈنگ، بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ میں خیبر پختونخوا کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 328 تک جا پہنچی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بنیر میں 184، شانگلہ میں 36 اور سوات میں 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بنیر، باجوڑ، بٹگرام، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ اور سوات میں تباہی کی داستانیں، درجنوں گھر، دکانیں، سرکاری اور نجی عمارتیں، سڑکیں مکمل تباہ، ہر طرف تباہی کی داستانیں۔ مانسہرہ اور بٹگرام کے درمیان حلیم ڈھیری میں سیلابی ریلا پورا خاندان بہا کر لے گیا۔ متاثرہ شخص تباہی کی داستان سناتے ہوئے رو پڑا۔ بنیر کے علاقے بشنوئی میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی، 70 گھر اور انفراسٹرکچر مکمل تباہ۔ مقامی افراد کے مطابق سیلابی ریلے میں بھاری بھرکم پتھر بہہ کر آئے، علاقے میں کوئی گھر نہیں بچا۔ مینگورہ، مینگلور، مٹا اور کورکائی میں ہر شے ملیا میٹ۔ گلگت بلتستان میں بھی بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی معطل، باقیچہ پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ شہرائے بلتستان پر آمد و رفت معطل۔ اسمر نالہ غزر میں 500 کلو واٹ کے پاور ہاؤس کو شدید نقصان، بجلی کی سپلائی بند۔ کھرمنگ میں سینکڑوں گھر متاثر، کئی صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ سیلابی ریلے فصلیں اور مویشیوں کو بہا لے گئے۔ اسکردو شہر کا زمینی رابطہ منقطع۔ استور میں اللہ والی جھیل کے قریب خوفناک سیلابی ریلا گھروں کو بہا لے گیا۔ سیلابی ریلے سے نلتر ایکسپریس وے بری طرح متاثر، سیاح پھنس گئے۔ آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ سرلی، سچا، جھگیاں نالہ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آئے تمام افراد کی میتیں نکال لی گئیں۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام بابون ویلی میں پھنسے سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ تمام مرکزی چوراہوں پر ٹریفک بحال، لنک روڈز پر کام جاری۔ مٹی کے تودے گرنے سے دریا نیلم کا پانی گدلا ہو گیا۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام کٹن جاگرا میں سڑک کی بندش کے باعث مقامی لوگ اور سیاح محصور ہو کر رہ گئے۔ پاک فوج اور مقامی ادارے ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ مظفر آباد اور گرد نواح میں واٹر سپلائی کا عمل معطل۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق آزاد کشمیر میں حالیہ مونسون بارشوں سے اموات کی تعداد 13 ہو گئی۔ بارشوں اور سیلاب سے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 31 اموات۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے اب تک 538 افراد جاں بحق، 768 زخمی ہو چکے۔ این ڈی ایم اے نے پہاڑی علاقوں میں سیاحت محدود کرنے کی ایڈوائزری جاری کر دی۔ متعلقہ اداروں کو سیاحتی سرگرمیوں پر فوری اقدامات کی ہدایت۔ اسلام آباد کے ہائکنگ ٹریلز بھی 19 اگست تک بند کر دیے گئے۔ 18 سے 21 اگست تک ملک بھر میں طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ کے پی، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بلوچستان کے اضلاع بارکھان، لورالائی، زیارت، سبی، یوب اور کلا سیف اللہ میں بارشوں کا امکان۔ سندھ کے شہروں تھرپارکر، عمرکوٹ، جھڈو، نوکوٹ، ٹنڈو محمد جان میں بارش سے موسم خوشگوار۔ بنیر کے علاقے بٹائی کلے میں جاں بحق 43 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ ایک ہی خاندان کے 15 افراد کی بھی تدفین۔ علاقے بھر کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے کے امدادی فنڈ جاری۔ محکمہ مواصلات کو بھی 1.5 ارب روپے جاری۔ علی امین گنڈا پور نقصانات کا جائزہ لینے بنیر پہنچ گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے شہداء کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ خیبر پختونخوا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید 5 افراد کی نماز جنازہ پشاور سول سیکریٹریٹ میں ادا۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت، شہداء کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر کے پی میں یوم سوگ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر ہاؤس پشاور سمیت سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو۔ کے پی حکومت کی ہیلی کاپٹر کریش ہونے کی رپورٹ تیار۔ سرکاری حکام کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے جائے حادثہ کا فضائی جائزہ لیا۔ محمد میں 8000 میٹر بلندی پر واقع پہاڑی پر ہیلی کاپٹر کریش پایا گیا۔ ہیلی کاپٹر 10:30 پر باجوڑ کے لیے روانہ ہوا۔ 12 بجے کے قریب رابطہ منقطع ہوا۔ 4 بجے ہیلی کاپٹر کو ٹریس کیا گیا۔ حادثے کے وقت پہاڑوں پر دھند اور بادل چھائے تھے۔ جائے وقوع کے آس پاس کوئی آبادی نہیں۔ خراب موسم اور دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں تاخیر ہوئی۔
افواج پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں خدمت کے لیے پیش سوات میں 2071 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ پاک فوج کا خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں آپریشن جاری، امدادی سامان کے قافلے متاثرہ علاقوں کی طرف رواں دواں، ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے، متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ کور آف انجینئرنگ کے دستے باجوڑ روانہ، سیلاب سے متاثرہ دیر اور باجوڑ کو ملانے والے پل کی تنصیب کا کام 1 سے 2 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے سندھ میں تونسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار، گڈو بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند، دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، عارف والا اور بہاول نگر کی کئی آبادیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیر آب، تربیلا ڈیم میں پانی بڑھنے پر سپل ویز دوبارہ کھول دیے گئے۔ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا، کسی اور عہدے کی خواہش نہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تبدیلی کی افواہوں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب اور گفتگو میں کہا، افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ کے مخالف ہیں۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم اور کابینہ کے 18 گھنٹے کام اور عزم کو سراہا۔ عاصم منیر نے کہا، سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، معافی مانگنے والے فرشتے رہے، معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ پاکستان چین اور امریکہ سے متوازن تعلقات کا تجربہ رکھتا ہے، کسی ایک دوست کو دوسرے پر قربان نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی امن خواہش جینون ہے، اس لیے پاکستان نے انہیں نوبیل انعام کے لیے نامزدگی میں پہل کی، دنیا اب پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ سید عاصم منیر نے بھارت کو وارننگ دی کہ پراکسی سے پاکستان کے امن کو نقصان نہ پہنچائے۔ افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ طالبان کو پاکستان میں نہ دھکیلا جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کا جنگی ہیرو کے طور پر استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل کئی گھنٹے کھڑے ہو کر ہر پاکستانی سے فردن فردن ملے۔ نے اپنے گھر میں بارودی مواد رکھا ہوا ہے، دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، دین اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن اس دہشت گردی کی جو سزا ہے وہ پورے علاقے کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو نہیں دی جا سکتی۔ وہاں کے عوام نے خود اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور کھڑی ہو رہی ہے۔ ہم جو آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں دہشت گرد ہیں، یہاں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ بلوچ عوام دہشت گردوں سے تنگ اور عاجز آ چکے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام خود ان کی نشاندہی کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست، بولے ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف بلوچستان کی عوام اب خود کھڑی ہو رہی ہے۔ عوام اب خود بتا رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا فلاں صورت کار ہے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے اور بارودی مواد رکھنے والے کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دہشت گردی کے نام پر معصوم شہریوں کی جان لینے میں فوج کو کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسرز، جوان اور شہری قربانیاں دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اچ شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کی رہائش کا آمد، محمد آصف کے اہل خانہ سے ملاقات اور فاتحہ خوانی کی۔ شہید کیپٹن محمد آصف کے سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد آصف کی والدہ کو دلاسا دیا اور ان کی ہمت کو سلام پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے، شہید کیپٹن محمد آصف نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کی لازوال قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی برطانیہ ہم منصب اینجلینا رینر، پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فیلکنز، دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شیرلی آیوکر سے ملاقاتیں طے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ، کشمیری رہنماؤں اور برٹش پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ مصنوعی ذہانت، انٹرپرینیورشپ اور دولت مشترکہ کے ساتھ تعاون بڑھانا بھی دورے کے مقاصد میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار لندن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے، ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔
NFC में सूबों को मिलने वाला हिस्सा नीचे तक नहीं जाता। कराची में FPCCI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं इसमें तरक्की मुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, टैक्स नेट बढ़ाया जाए, जो टैक्स दे रहा है उसे मजीद न नचोड़ा जाए। भारत आराम से नहीं बैठेगा, इससे निमटने के लिए मईशत को मजबूत बनाना होगा। कर्जों की अदायगी के बाद 2800 अरब रुपया बचता है, जिसमें से हम 2500 अरब रुपया दिफा का खुद अपने वसाइल से खर्च करते हैं। लेकिन हम जब अपने टैक्स के निज़ाम की तरफ देखते हैं तो हम दुनिया की कम तरीन टैक्स अदा करने वाली मईशतों में शुमार होते हैं। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कौम ने मुश्किल फैसलों में हुकूमत का साथ दिया। हर आलमी एजेंसी ने हमारी रेटिंग बेहतर की। शहबाज स्पीड के हवाले से सुनो न्यूज़ के सवाल पर हसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो की ये बात दुरुस्त नहीं कि शहबाज शरीफ की लाहौर के लिए स्पीड तेज और कराची के लिए स्लो है। तब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, अब वो वज़ीर आज़म हैं। कराची ने आज तक सिर्फ अपोजिशन को वोट दिया है। लाहौर के अंदर जो शहबाज स्पीड थी वो वजीर आला शहबाज शरीफ की स्पीड थी, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की नहीं थी। पंजाब में जामे वेटनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी। 60 करोड़ रुपए मुख्तस। 1000 वेटनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स को माहाना 60,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। पंजाब के 36 अजला में वेटनरी असिस्टेंट, AI टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट का कोटा मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, प्रोग्राम के जरिए लाइफ स्टॉक फार्मर्स को जानवरों के इलाज और मुशावरत की सहूलत घर की दहलीज पर मिलेगी। पंजाब को लाइफ स्टॉक का हब बनाना चाहते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मुमकिन होगा। कराची बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटर साइंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के सालाना नताइज 2025 का ऐलान। पहली तीनों पोजीशंस पर तालिबात बाजी ले गईं। 54.94% उम्मीदवार कामयाब हुए। 81% तालिबात कामयाब। लड़कों की कामयाबी का तनासुब 64% रहा। लाइबा अंसारी और सैयदा उन्जिला हैदर जैदी ने 1100 में से 1019 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। आइजल मिर्हा ने 1014 नंबर्स के साथ दूसरी। हफ्सा इमरान ने 1010 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। बोर्ड हुकाम के मुताबिक 21,000 तलबा तालिबात इम्तिहानात में शरीक।